اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی صلوات پڑھیں عزاداران امام لیسٹر امام بارگاہ کی 9th مجلس ہے یہ جو اس سلوگن پہ اس نعرے پہ ہو رہی ہے 8 دن سے میں آپ سے کچھ معروضے کر رہا اور آج نویں مجلس کے خواہش کے اوپر ہے ایک وش ہے امام کی اور یہ وش بھی ایسی ہے کہ جس کے لیے امام دنیا میں آیا ایکچولی اس کے خون کا بدلہ لینے یا سار اللہ اپنا سارے جو ہم کہتے ہیں نا وہ اس کا جواب ہے حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے کہ امام کی خواہش امام کی یہ آرزو اللہ جلد سے جلد پورا کرے انشاءاللہ اور یہ دعا امام کی بہت جلدی ہونے والی ہے انشاءاللہ اس لیے کہ گراف دنیا کا جس انداز سے نیچے آ رہا نا جس انداز سے یہ تیزی کے ساتھ یہ حالات دنیا کے بدل رہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد بدل جائے لیکن بدلنے کے لیے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ہم کو بیئر کرنا ہے یہ حالات یہ زمانہ یہ وقت جو ہے نا یہ پیریڈ سے ہم گزر رہے نا یہ سب سے زیادہ ٹف پیریڈ ہے یاد رکھو اتنا ٹف ہے کہ آج آپ نے دعائے کمیل پڑھی دعائے کمیل بہترین دعا ہے اس سے بہتر دعا نہیں ہے غیبت امام میں تھرسڈے پڑھنے کے لیے موسٹ ریکمینڈڈ دعائے کمیل اور یہ دعا اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں مولا نے جس انداز سے دعا مانگی ہے نا وہ آپ کے سامنے آتا ہے ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا لازم پڑھنا جب آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد جب آپ دعا یا سنیں گے نا تو آپ رونے لگیں گے گریا کریں گے ابھی انگلش اسپیکر نے یہی کہا نا کہ چینج کیسا ہونا اسپرچل ہم اب محرم ختم ہو رہا اس کے بعد اب یہ 8 ربیع الاول کے بعد کیا ہے 8 ربیع الاول کے بعد پھر آلموسٹ 10 months ہے ہمارے پاس 10 مہینے میں اگر جیسے ہم 29 ذیلحج کو تھے جیسے تھے ہم 29 ذیلحج کو 8 ربیع الاول کو بھی اگر سیم ویسی رہے تو پھر فائدہ کیا ہوا محرم کا You understand what I mean? 29 ذیلحج کو جب آپ اس امام بارگاہ میں آئے ہوں گے پہلی محرم کو اور پھر پہلی محرم کے بعد 2 months 8 days تک اگر امام بارگاہ نہیں بھی آئے تو گھر میں گاڑی میں سی ڈی جو چل رہی وہ صرف یہ چل رہی کہ امام حسین ہے یا مولا علی بس اہل بیت سے ہم کلوز ہوتے گئے 2 months تک لیکن 2 مہینے کے بعد 8 ربیع الاول کو جب لاسٹ مجلس کریں گے پھر نیکسٹ ڈے سے عید کا دن ہے پھر وہ دن سے پھر 29 ذیلحج تک تو ہم نے کیا یہ 2 مہینے میں کچھ چینج ہوئے کوئی لائف میں کچھ بدلاؤ آیا کوئی چینج فکر بدلی کوئی ہماری خواہش بدلی یا پلٹ کے اگر ہم 8 ربیع الاول کو 29 ذیلحج کی طرح ہو جائیں تو پھر محرم کا فائدہ کیا ہوا 2 months تک آپ امام بارگاہ آتے رہے فارورڈ فارمیلٹی ہے عادت ہے پریکٹس ہے اسلام پریکٹس کا ریلیجن نہیں ہے اسلام معرفت کا ریلیجن اسلام سوچنے کا ریلیجن ایون قرآن بولتا ہے اللہ کہ تم پریکٹس کے لیے مت پڑھو تیز پڑھ کے قرآن پڑھنا ہے ثواب ملے گا لیکن اگر قرآن میں کیا بول رہا اللہ فکر کرو سوچو کیا بول رہا وہ ہمیشہ سوچو تو ہم یہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ غفلت سے باہر نکلو اگنورنس سے کہ I don't need to change myself یہ ذہن سے نکال دو I don't need no
ایک سینئر سٹیزن بھی ہے, ایک یوتھ بھی ہے, سب کو بدلنا ہے, سب کو فکر بدلنا ہے. کوئی اگر یہ سوچ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی تو چل رہی, میرا بزنس بہت اچھا ہے لیسٹر میں, میری فیملی ہے, میرا گھر ہے, میرا کاروبار ہے, میری ہیلتھ ہے, I'm fine. کتنے دن رہو گے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہم کو. تو چینج جب تک نہیں ہوتے. محرم اب 40 کے بعد کیا پروگرام ہے؟ اب 40 کے بعد تو مجلسیں ہیں, لیکن I don't know, ٹائم ہے کہ ہم کو واپس آنا ہے. میکسیمم کوشش کرو کہ 8 ربیع الاول تک as much as possible ذکر حسین کرو. ہو سکتا ہے ایک مجلس میں تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے, دیکھ کے نہیں, بغیر دیکھے. ہو سکتا ہے آج تمہاری ڈیسٹینی بدلے, ہو سکتا ہے آج کوئی بڑا پرابلم آنے والا تھا, تم مجلس میں آ گئے, فرش عذاب پہ آ گئے, بی بی کی دعا لے کے جا رہے تو تمہارے سارے پرابلم سالو ہو گیا. یہ مت سوچو کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں. نو, یہ ذہن سے نکال دو کہ میں تو بہت اچھا, میرا بزنس بہت اچھی جاب ہے, میری زبردست چل رہا میرا جاب, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ابھی انکریمنٹس ہوں گے, اب یو آر ایکسپیکٹنگ ناؤ ان دسمبر میں. اللہ سب کو انکریمنٹس دے. یہاں پہ آہستہ اس لیے بولے کہ بزنس والے تو بولیں گے بھی نہیں دیو, اس لیے کہ ان کو دینا پڑے گا. نہیں, جن کی جاب سے وہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو اچھا. میں تو بولتا نا ملینر بنا دے آپ کو انشاءاللہ. دیکھو ملینر پہ تو آمین ہونا تھا, I was expecting this. نہیں, مولا آپ کو بنائے, مولا آپ کو بنائے, لیکن پیسہ ہر چیز نہیں ہے. تو چینج ہونا. دعائے کمیل, یہ کمیل ابن زیاد, آپ جسٹ امیجن کریں, کمیل ابن زیاد کا پیریڈ 37-36 ہجری کا پیریڈ ہے. یہ جو دعائے کمیل ہمارے پاس ہے, 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت. اب سوچو 37 ہجری میں یا 38 ہجری میں کمیل ابن زیاد مولا علی سے پوچھ رہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جو آخری بیٹا قائم ہے وہ کب آئے گا. آپ امیجن کریں کمیل کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. Why he is asking? Why? اس وقت کوفے میں مولا علی موجود ہے, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, تین امام ہیں, 3 امام موجود ہیں. 3 امام کے پریزنس میں کمیل پوچھ رہے مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جو آخری بیٹا قائم ہے وہ کب آئے گا. 3 امام کی موجودگی میں ان کو فکر ہمارے امام کی ہے. ہم کو کتنی فکر ہے؟ How much we are thinking about our imam? How much we are thinking? How much? کوئی بول سکتا؟ میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں سوچ رہا, سوچ رہے ہوں گے. ہم کو کتنی فکر ہے امام کی؟ We don't think. ہم ایک روٹین کی لائف میں ہیں, ایک ٹریک پہ چل رہے, بس ہم کو ایسے ہی چلنا ہے. ایسا چلو گے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. انشاءاللہ جو میں منڈے سے مجلسیں پڑھ رہا نا, 3 مجلسیں, وہ مجلسیں جو لائیو فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اس میں آئے گی ڈیٹیل. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. ابھی آپ نے سنا انگلش اسپیکر سے کہ لے کے جا کے دفن کر دیا. ایک دوست نے پرومس کیا دوسرے دوست کو کہ میں آ کے سناؤں گا, وہ آیا. You can do anything now. ایک دفعہ روح نکل گئی نا, وہ تمہاری کنٹرول میں نہیں رہتا. You cannot. Now you can say anything. ایک دفعہ جب تک روح جسم میں نا, کسی کو کچھ بھی بول دو, جو چاہے بولو, بٹ ایک دفعہ ملک الموت آ جائے نا, اتنا اگر کنٹرول ہے, اتنا غرور ہے, اتنا ایگو ہے, اتنا تکبر ہے اپنی صحت کے اوپر, اپنے ہیلتھ کے اوپر, اپنے پیسے کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر, تو جب ملک الموت آئے نا, اس کو بولو کہ آئی ایم بیزی, کم ٹمارو. بولو نا. نام نہیں سننا چاہتے ملک الموت کا, بولیں گے انشاءاللہ منڈے کی مجلسوں سے آپ کو پتا چلے گا. میں ڈرا کے نہیں پڑھنے والا ہوں. تو آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں کہ ہم اتنا, ہمارے پاس ایک کنٹرول, ایک لمحے کے لیے کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر ہماری پلاننگ کیا ہے؟ کمیل پوچھ رہے مولا
یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ تو امام علی نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، ایسا پکڑ کے لے کے آیا جہاں آج آپ کا مزار ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ کو معلوم کمیل یہ سائڈ پہ بیچ میں نجف اشرف، بیچ میں مولا، ایک سائڈ پہ کمیل، ایک سائڈ پہ میثم تمار. جب میثم تمار کو مولا علی نے بتایا تھا کہ میثم تم یہاں پہ شہید ہو گئے، یہاں تمہاری خبر بنے گی، تو کمیل نے اس وقت کہا تھا مولا آپ نے میثم کو تو اپنے قریب کر لیا، میں کہاں رہوں گا؟ آپ سوچو موت کی تمنا کر رہے. آج کا شیعہ موت کی مجلس میں نہیں آتا، اب مرنے سے امتحان ہے سب کا یہاں پہ. تو کمیل کو مولا نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا لے کر آئے جہاں پہ آج آپ کی قبر مبارک ہے. کہا کمیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تم کو ایک ظالم، ایک شقی انسان تمہارا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، ہینگ کرے گا. کمیل نے کہا مولا کیوں؟ یہی جھاڑ پہ تم کو پھانسی ہوگی. کہا کیوں؟ کہا میری محبت، in my love، میری محبت. کمیل نے فوراً سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں دنیا سے جاؤں گا. یہ نوز کہ دنیا نہیں ہے، جو کچھ ملے گا محبت علی میں وہاں ملے گا. آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا، نہ جھاڑ رہے نہ منہ ہینگ ہو. آپ سمجھ رہے؟ آج کا شیعہ، آج ہم ہوتے تو بولتے یار یہ جھاڑ اسی جھاڑ پہ مجھے ہینگ کرنا ہے. سب سے پہلے تو گھر والی بولتی بھائی جاؤ کاٹو ختم کرو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ کمیل، اس وقت امام نے کہا کمیل یہاں تمہارا مزار بنے گا، زمانہ گزرے گا، پیریڈ گزرے گا، وقت گزرے گا، اس کے بعد یہاں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی. اور وہ انگلش کا جملہ مولانا نے استعمال کیا یتما بے انتھینا، جب انتھینا شیطان اوپر آ کے بیٹھ جائے گا تو سمجھ جانا میرے بیٹے کا ظہور جلدی. اور آج جا کر دیکھو کمیل کے پاس یہ وہ سائن ہے ری اپیرنس کی امام کی کہ جو آج سے 20 25 50 سال پہلے کمپلیٹ ہو گئی. کہ امام بول رہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں بڑی عمارت، بڑی بلڈنگ کا کوئی امیجنیشن، تصور بھی نہیں تھا. اس کے بعد میرا مولا علی کہتا ہے کہ کمیل جب پوری دنیا میں، امام کہتے ہیں کہ پوری دنیا نہیں بولے، امام بول رہے کہ کمیل جب گلاس کی بلڈنگز بن جائیں گی، شیشے کی عمارتیں بنیں گی، سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے. تو اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گلاس کی بھی کوئی بلڈنگ ہوگی. اس لیے کہ اس زمانے میں عرب کے جو گھر ہوتے تھے وہ سنگل سٹوری گراؤنڈ لیول کے گھر ہوتے تھے. وہ لوگ کہنے لگے، راوی کہنے لگا مولا کیا یہ پاسبل ہے کہ گلاس کا بلڈنگ بن جائے؟ تو امام نے کہا میں وہ زمانہ دیکھ رہا کہ گلاس کے شیشے کی عمارتیں بنیں گی. اس کے بعد سمجھنا اگر بن جائے تو سمجھنا کہ میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے. آپ امیجن کرو آج سے 100 سال پہلے، کوئی 100 ایئرز پہلے یا 70 یا 50 ایئرز پہلے کہ گلاس کی اتنی بلڈنگز تھی؟ کہاں تھی؟ تھوڑی سی ہوں گی. یہ یورپ امریکہ میں. آج انڈیا غریب سے غریب ملک جا کے دیکھو، آپ غریب سے غریب ملک جا کے دیکھو شیشے کی عمارت ہے. آج کل اتنا آسان ہے بننا. امام کہہ رہا کہ گلاس کی بلڈنگ اگر بن جائے ہر طرف، سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب آ گیا. آج آپ دیکھیں، آپ دنیا کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں. تیسری چیز امام نے کہا کہ میں غور سے سننا، میں دیکھ رہا کہ لوگ چلیں گے اور ان کے پاس سے، پلیز غور سے سننا، عجیب روایت ہے، لوگ چلیں گے ان کے پاس سے گانوں کی آواز، سانگز کی، میوزک کی آواز آئے گی. تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. اس زمانے میں جب میوزک ہوتی تھی تو بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور گھر میں بیٹھتے تھے، گھر میں بیٹھ کے وہ انسٹرومنٹس کو بجاتے تھے. ایسا کوئی سوال ہی نہیں تھا. وہ لوگ کہنے لگے مولا اتنا بڑا انسٹرومنٹ لوگوں کے بلڈنگ اس کے اندر کیسے آ جائے گی؟ کیا باڈی میں سے آئے گی آواز؟ امام نے کہا کہ وہ چلے گا راستے سے، جب گزرے گا تو اس کے پاس سے میوزک کی، غنا کی آواز آئے گی. لوگوں کو یقین نہیں آیا. آج آپ خود امیجن کریں کہ کتنا آسان سے ہم چلتے اور آواز ہمارے باڈی میں سے آتی. میں غلط بول رہا؟ یہ تو آج اور ٹیلی فون میں آ گیا. پہلے پاکٹ ٹرانزسٹرز ہوتے تھے 30-40 سال پہلے. امام کہہ رہا ہے کہ جب میوزک، جب غنا کامن ہو جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے. تو آج میں 3 علامتیں آپ کو بتایا کہ 3 علامتیں تو ہو گئی. اس کے بعد امام یہ کہتا ہے کہ جب یہ دیکھنا کہ عورت مردوں کی شکل ہو جائے گی، مرد عورت کی شکل میں ہو جائیں گے. آج آپ کے سامنے بعض وقت تو ریکگنائز کرنے میں پرابلم ہو جاتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے.
جو بڑے بڑے ایون جو میل بڑے بڑے بال کو بڑے بڑھاتے پیچھے سے دیکھو کیا لگ رہے. تو آج کتنا کامن ہے, آج آپ روڈ پہ چلے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. امام بول رہا ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا, اس کے بعد امام کہتا ہے کہ جب جھوٹ کثرت سے ہوگا, ہر وقت جھوٹ بولیں گے. تو آج آپ دیکھ لو, اگر ٹیلی فون ہی ہے, یہ جو موبائل فون ہے نا, اس میں جھوٹ تو اتنی آسانی سے بول سکتے. آپ بول رہے کیسے؟ آپ ہیں لیسٹر میں, آپ بولتے ہیں میں پیٹرسبرگ میں ہوں, اس کو پتا بھی نہیں ہے بندہ ہے کہاں, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, بولا میں وہاں ہوں, میں لندن میں ہوں. ہم آرام سے جو چاہے بولو. اور کمال کی بات یہ کہ گھر میں رہتے بیٹے کو بولتے بیٹا جا کے بولو, کوئی آیا تو بولو نہیں ہے ڈیڈ. بیٹے کو سکھا رہے جھوٹ. تو 1000 اس کے بعد میری پوری مجلس ہی بہ جائے گی, اس لیے میں روک رہا کہ جب کثرت سے گناہ ہو, کثرت سے نماز قضا ہو, کثرت سے جھوٹ بولا جائے, تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور وقت پہ آ گیا. میں بول رہا نا, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو بھی ریسرچ ہے امام کے لیے 95% سائنس آف ری اپیئرنس امام ہو گئے, کمپلیٹ ہو گئے. اب صرف 5% رہ گئے, صرف 5% میں بھی میجر ہو گئے, اس کے بھی حالات تیزی سے بدل رہے. اگر آپ نیوز چینل میں جائیں, نیوز پیپرز پہ جاؤ تو کتنا تیزی کے ساتھ بدل رہے. کچھ بھی ہو سکتا. آپ خود سوچو, ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے ایجپٹ کے لیے کہا تھا امام نے کہ مصر کا ایک بادشاہ ہوگا, ایک ڈکٹیٹر ہوگا, بہت جلدی نکل جائے گا. آپ امیجن کریں وہ سال میں 4 سائن 1 مہینے کے اندر ہوئے. حسنی مبارک کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ 30 ایئر سے ڈکٹیٹرشپ کر رہا, آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا, 18 ڈیز کے اندر اس کی حکومت ختم ہو گئی. یمن کے پریزیڈنٹ کے بارے میں, حاکم کے بارے میں بھی امام کا جملہ کہ یہ ایسا, یمن میں بھی ایسا انقلاب آئے گا, مصر میں ایک انقلاب آئے گا, ایران میں انقلاب آئے گا. امام پورے ایسے حالات مولا علی بتا رہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مولا کے سامنے پورا زمانہ ہے اور مولا ایسا بتائے جا رہے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس کے بعد کہا کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو سمجھنا میرا بیٹے کا وقت ظہور بہت قریب ہے. آپ نے 4 5 6 7 علامات پریڈکشن سنے. اب ہمارے دل میں کیا خواہش ہے؟ اب آپ نے سوچا کیا کہ اگر یہ سب ہے تو امام اگر آ جائے تو کیا یہاں پہ لیسٹر کے میرے گھر ویسی ہے جیسا امام آ جائے؟ کیا میرے پاس وہ پریپریشن ہے؟ کیا میری تیاری ہے؟ امام آ کے پوچھے کہ تجھے اتنی لائف میں نے دی تھی, اللہ نے دی, تو نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہمارا آنسر کیا ہے؟ امام کی خواہش پہ تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم امام بول رہے کہ تم داڑھی چھوڑو, ہم داڑھی بھی نہیں چھوڑتے. اتنی چھوٹی خواہش ہے یہ. امام بول رہا ڈونٹ شیو, ہم بول رہے نہیں مولا شیو تو کرنا پڑے گا, داڑھی اگر نہیں چھوڑیں گے تو ہماری اسمارٹنس چلے جائے گی. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, حج پہ گئے, پہلا حج, اور جا کر کہا کہ مولانا اگر بال نہیں کٹائے تو کیا ہوگا؟ $1000 خرچ کر کے حج پہ آ رہے, کلین ہونے کے لیے, اللہ اپنے واجب کو پورا کرنے کے لیے, لیکن کہتے ہیں شیو نہیں کروں گا. وائی؟ کہا نو مولانا, مولا پوری خوبصورتی چلے جائے گی. آپ یہ سوچو کہ سیکریفائس ہمارے دل میں کیا ہے, ہم کیا سیکریفائس کر رہے ہیں. اب سنو سیکریفائس کیا ہے. اتنا آپ کو تیار کر کے میں یہاں لایا. اسلام کا بیسک میسج سیکریفائس ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اسلام کا بیسک میسج سیکریفائس. اگر سیکریفائس کر رہے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ سم اسٹیٹس ان اسلام, اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو, تمہارا ہمارا اسٹیٹس 0 رہے گا, 0, اگر سیکریفائس کا جذبہ نہیں ہے تو. پہلا سیکریفائس معصومین کو چھوڑ کے کس کا ہے؟ اسلام آ کے 5 سال ہو گئے. پہلا سیکریفائس جو کی تھی ایک عورت نے, ایک لیڈی نے کی تھی. ایک لیڈی
इमेजिन करो लेडी, आसान बात नहीं। हर आदमी जिंदा रहना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन एक औरत इस्लाम के लिए जिसने सैक्रिफाइस किया, दिया अपनी जान को, अम्मार यासिर की मां है, मदर ऑफ अम्मार यासिर। पहली कुर्बानी मक्के में हुई। इस्लाम इजी रिलीजन नहीं है। इस रिलीजन के लिए जमीन पे खींचा गया था मक्के में, और जब प्रॉब्लम शुरू हुए, आपको मालूम क्या प्रॉब्लम थे? दूसरा जो कई सैक्रिफाइस में, आज एक सैक्रिफाइस बता के अपनी मंजिल तक जाता। जो पहली कुर्बानी, मैंने एक जुमला कहा, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आप ये कैसे करें कि इस्लाम में सिर्फ सैक्रिफाइस का स्टेटस है, अदरवाइज हमारा स्टेटस जीरो रहेगा। कुर्बानी, जज्बा, ये इस्लाम में का बेसिक मैसेज है। अब सुनो, पहली चीज जिसने की थी ना, अब खाली इनको रोल मॉडल बनाओ, अब जिसका नाम मैं ले रहा, इसको रोल मॉडल बना के अपनी जिंदगी लेस्टर में गुजारो। वो कौन है पता है? आज दो आदमी का जिक्र आएगा। पहले एक साहबी रसूल, मौला अली का चाहने वाला, और एक अभी हालात के, इसलिए कि इंग्लिश स्पीकर ने उलमा के ऊपर बहुत बोला। मेरी तो ये मेन टॉपिक्स है, मोहसिनान इस्लाम की टॉपिक पे मैंने 77 ये उलमा है, 77 मर्जा है, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी से लेके रहबर इनकलाब तक 77 उलमा है 1100 ईयर्स, कि जिन्होंने दीवार, वॉल बनकर शियत को बचाया, वॉल बनकर। अगर ये उलमा नहीं होते ना, तो जाहिरी तौर पे शियत रेज हो जाती। गैबत इमाम में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, सैक्रिफाइस दिया जान को। इनके आज हालात कुछ आएंगे। मैं तो चाहता था कि इनके एक एक के हालात पढ़ो। कहां से? मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी, फिर हुसैन बाबी खुमी, फिर शेख सदूक, फिर शेख सदूक के बाद शेख मुफीद, फिर उनके बाद सैयद रजी, सैयद मुर्तज़ा, फिर शेख तबरसी, फिर उनके बाद फिर अल्लामा हिली, पूरा खानदान हिली, पूरी फैमिली ऑफ हिली, फिर शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद साली, शहीद राबे। उसके बाद अब और आप आगे बढ़ो, अल्लाह मजलिसी का ज़माना है, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का ज़माना है, नेमतुल्लाह जज़ारी का ज़माना है, शेख बाही का ज़माना है, शेख आमिली का ज़माना है। उसके बाद और आगे बढ़ो, अबुल हसन इस्फहानी का ज़माना है। ये वो पीरियड है, ये वो पर्सनालिटीज़ हैं कि जिन्होंने शीयत को ऐसे बचाया कि अगर आज उनकी लाइफ को देखने के बाद हम जब अपनी लाइफ को देखते तो हमने कुछ नहीं किया जो उन्होंने काम किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं यूथ को मोटिवेट करना चाहता, ये रिवॉल्यूशन लॉ लेस्टर में कि डू समथिंग बार बार बोल रहा पहले दिन से। ये चेंज नहीं लाओगे तो टुमारो मौला हुसैन पूछेंगे कि करबला के लिए रोज तो आ रहा था, रोज लेस्टर के इमाम बारगाह में मजलिस में आ रहा था, व्हाट यू हैव लर्न? तूने मेरा 1436 हिजरी का जो मुहर्रम आप ये कर रहे, ये मुहर्रम हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी सोच को बदले, हमारी थिंकिंग को बदले, हमारी फिक्र को बदले। पहली पर्सनालिटी कौन है मालूम? उससे ज्यादा सच बोलने वाला कोई है ही नहीं, समझे? जमीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया, और उसको वो बोल रहा कि ये सच बोलने वाला है कि जिसको अबू जहल ने सच्चा कहा है, रसूल ने। वो कौन सी पर्सनालिटी? अबू ज़र अल गफ़ारी। यू नो अबू ज़र मक्के से 30 या 50 किलोमीटर्स के एक डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा विलेज था, वहां रहते थे अबू ज़र। और ये शुरू से बुत परस्ती नहीं करते थे, स्टैच्यूज के सामने इनके जहन में कई चीजें थी अल्लाह की एक होने का। मैं पूरे वाकयात छोड़ता। एक दिन अबू ज़र के बाद बहुत से शीप, समझ ना, शीप, बकरा, शीप, गोट्स, ये सब चीजें थी। तो हाथ में लकड़ी लेते थे, लकड़ी लेके शीप और गोट्स को लेके डेजर्ट में जाते थे, झाड़ के नीचे बैठ जाते थे, जैसे उसूल होता। अब वो शीप और गोट वो सब खाते थे, ये बैठे रहते थे। एक दिन ये ऐसे ही बैठे हुए थे, शीप को लेके गए तो एक भेड़िए ने, भेड़िया समझते हैं ना, एक भेड़िए ने शीप्स पे हमला किया। तो इन्होंने लकड़ी से उसको ऐसा किया, ऐसा करके कहा, यू डोंट हैव शेम? तू ताकतवर है, तू पावरफुल है, ये तो बेचारे कमजोर है, इस पे तू हमला करता है। जैसे ही अबू ज़र ने अरबी में कहा, यू
don't have shame. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اسٹرانگ ہے اور تو یہ جانوروں پہ حملہ کرتا لکڑی سے، ایسا کیا؟ تو اس نے ایسا پلٹ کے کہا سنو تم مجھے بول رہے مکے میں آخری رسول آیا اس پہ تو انسان حملہ کر رہے، میں تو جانور پہ کیا نا. یہ انہوں نے سنا، ارے آخری رسول آ گیا، لکڑی کو نیچے پھینکا، پھر کسی طرح گھر آئے، گھر آ کے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو مکے میں حالات کیا ہیں. بھائی آنے کے بعد پھر یہ خود گئے. اب سنو، یہ جب پہنچے مکہ تو مکہ پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے لوگ، ادھر ایک گروپ، ادھر ایک گروپ، ادھر ایک گروپ، اور گوسپ کر رہے. کیا گوسپ کر رہے؟ بیک بائٹنگ کر رہے. کس کی؟ رسول کی. یہ کر رہے کہ دیکھو یہ رسول آ گئے، ہمارے مذہب چھوٹ جا رہا، لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے، یہ رسول ایسی کر رہے. سب کافر و مشرکین تھے اور ابو ذر کسی کو بھی نہیں جانتے. ابو ذر جا کے کعبے کے پاس ایسے کھڑے ہوئے، سب یہ گوسپ سن رہے. اتنے میں وہ گروپس میں سے آواز آئی ابو طالب آ رہے، ابو طالب آ رہے. فرسٹ ٹائم ابو طالب کو دیکھ رہے تھے. دیکھا کہ شاندار شخصیت، 12 اماموں کا باپ آ رہا. کل ایمان کا باپ ہے میرا مولا. جب آ رہے ابو طالب آئے، اچھا یہ گروپس جیسے جناب ابو طالب کو دیکھا سب گروپس الگ ہو گئے. جناب ابو طالب آئے، آ کے کعبے کو طواف کیا، طواف کر کے ابو ذر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا تم نئے آئے ہو مکے میں، ٹورسٹ ہو؟ تو کہا ہاں. تو کہا چلو میرے ساتھ کھانے پہ. وہ سیدھا کھانے پہ لے کے گئے. یہ عجیب ابو طالب کا طریقہ تھا کہ کوئی مہمان مکے میں ایک اجنبی آئے اور ابو طالب کے گھر میں کھانا نہیں کھائے، وہ الگ ہی بات تھی. عجیب. میں نے ایک مجلس میں بولا ہے کہ برکت کتنی ہوتی کھانا کھلانے میں. پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں بول رہا. میری دعوتیں بک ہو گئی پوری. ریاض بھائی سے بات کر لوں تو میں تو ایک بات بول رہا آپ کو، میں رزق میں برکت چاہتے نا. مہمان کو بولا، اب میں اس ٹاپک پہ نہیں بولوں گا. تو لے جا کے کھانا کھلایا، چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر ابو ذر آ کے بیٹھ گئے. پھر ابو طالب آئے، پھر پوچھا تم گئے نہیں؟ تو کہا نہیں، چلو کھانے پہ. پوچھا تم کیوں آئے؟ تو کہا ایک میرا بہت امپورٹنٹ ورک ہے. اچھا یہ بھی ڈر رہے کہ پتہ نہیں اگر میں بول دوں گا تو جو میں مشن کے لیے آیا رسول سے نہیں مل سکوں گا. عرب کا دستور ہے کہ 3 دفعہ کھانا کھلا کے پوچھتے بھائی تو کیوں آیا ہے. جناب عباس کی شادی کے لیے، جناب ام المنین کی شادی کے لیے جناب عقیل ابن ابو طالب نے بھی یہی کیا تھا. تو 3 دعوتیں کھا لی ابو ذر نے. تھینک یو، فری کا فوڈ مکے کا زبردست 7 کورس میل تھا ابو طالب کے گھر میں. آپ وہ نہیں سمجھے، میں تو یوں ہی بول رہا. تو ورنہ بولیں گے کہ یار ابو طالب کا 7 کورس میل کھاتے تھے. نہیں، میں ایک مذاق کر رہا آپ سے. عرب کا دستور، تھال کے اندر کھانا آیا. 3 کھانا کھانے کے بعد پوچھا ابو طالب نے، بابا کیوں آیا ہے تو کون ہے؟ کہا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں. وائی کیوں آیا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا. ابو طالب اچھا وہ زمانہ سیکیورٹی کا ایسا دیے تھے کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا رسول کے اوپر کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ رسول کہاں کس گھر میں. اس زمانے میں تبلیغ نہیں کر رہے تھے رسول. لوگوں نے ابو طالب نے پوچھا تم رسول سے ملنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. ابو طالب نے پوچھا کیا تم اپنے آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو؟ ابو ذر نے کہا ہاں، آئی بلیو آن ہم. تو ابو طالب نے کیا کیا؟ جناب ابو ذر کو جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. یعنی آپ دیکھو لیس کیسی تھی اس سیکیورٹی کی اس زمانے میں. حمزہ کے حوالے کیا. جناب حمزہ نے پوچھا سیم کوسچن جو ابو طالب نے کہا، تم بلیو کرتے ہو؟ تو کہا ہاں. جناب حمزہ نے جناب جعفر طیار کے حوالے کر دیا. آپ لیئرز دیکھتے جائیں. جناب جعفر طیار نے بھی سیم کوسچن کیا کہ بھائی تم جانتے ہو، تم بلیو کرتے ہو ابو رسول پہ؟ ابو ذر نے کہا یس آئی بلیو. جناب جعفر طیار نے مولا کے حوالے کیا. اس وقت میرا مولا واز ویری ینگ، ہینڈسم، آپ جو بھی بول سکتے. میرا مولا کا حسن، اللہ کا چہرے کو دیکھنا. اللہ جمیل ہے، اللہ کا ایک نام ہے جمیل. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، جب لڑکی کی پریگننسی 4 مہینے کی ہوتی تو اگر لڑکی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 5 مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 92 ٹائمز یا 110 ٹائمز یا 118 ٹائمز، یا جمیلو پڑھے، اللہ کا نام ہے جمیلو پڑھے، اور پڑھ کے دعا کرے کہ پروردگار جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو تو حسین بنا دے، خوبصورت بنا، تیرے اس نام کا واسطہ
جمیل. اس کے بعد 4 سال بعد پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے تو بچہ خوبصورت ہوتا. اب آج سے لیسٹر کے سب بچے خوبصورت, پورے یو کے میں لیسٹر کی دھوم ہو جائے گی کہ کیا بڑے خوبصورت بچے. نہیں, میں نے خالی آپ کو تھوڑا سا فلیئر اپ کرنے کے لیے باتیں کی. تو یا جمیل اللہ کا نام. اور اچھا اب ایک بات اور یاد آ گئی جمیل کے اوپر. جب اللہ نے بیوٹی کو خلق کیا نا, بیوٹی کو پیدا کیا, تو اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 حصوں میں, 10 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اس بیوٹی کو. ایک پارٹ ہم انسانوں کو دیا, صرف ایک ہی پارٹ, ایک حصہ. ہمارے پاس صرف ایک حصہ ہے. ایک حصہ ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہیں نہیں ڈھٹتی, بولتے کیا بڑا خوبصورت انسان ہے. صرف مرد مرد کو دیکھے, لڑکی کو نہیں. سمجھ رہے آپ؟ لڑکی لڑکی کو دیکھے, مرد مرد کو دیکھے. یہ نہیں کہ مولانا نے منبر سے کہا دیکھو تو نو, میں بول رہا مرد مرد کو دیکھے بس. تو ایک حصہ ہمارے پاس ہے, ایک پارٹ. نبی یوسف کو اللہ نے 9 دیے تھے. حسن یوسف, کبھی پڑھوں گا حسن یوسف کیا تھا. 9 حصہ یوسف کے پاس تھا کہ انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا. حسن یوسف, بیوٹی آف یوسف یہ تھا. 9 یوسف کے پاس ہے, ایک ہمارے پاس ہے. 14 معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دے دیے. 14 کے پاس 10 کے 10 ہے. اگر اللہ جمیل ہے تو مولا معصوم کو دیکھو اور اس کے حسن کو پہچانو, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے کہ اللہ جمیل ہے. ہم کو کیسے معلوم؟ مولا کو دیکھو, اس کو دیکھو. تو بہرحال تو مولا واز ویری ینگ ہینڈسم, خوبصورت, اللہ کے جمال کا مظہر ہے میرا مولا. تو مولا نے بھی سیم سوال کیا ابو ذر سے. ابو ذر تم جانتے ہو, تم بلیو کرتے ہو رسول پہ؟ ابو ذر جب نہیں جانتے تھے مولا علی کو, مولا تو جانتے تھے, یہ نہیں جانتے تھے. ابو ذر نے کہا یس آئی بلیو. امام کی ایج 18 19 ایئرس 20 ایئرس. امام نے کہا اچھا اوکے, تم ایسا کرو, تم میرے ساتھ ساتھ چلو, پیچھے پیچھے. اچھا کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے؟ کہا میں ایک جگہ پہنچوں گا, چاروں طرف دیکھوں گا, اگر حالات صحیح ہیں تو میں ایسا جھک کے کوئی چیز اٹھاؤں گا یا مڑ جاؤں گا, تو تم سمجھ جانا کہ حالات صحیح نہیں ہے. اسپائز ہر طرف ہیں, جاسوس. اگر میں چاروں طرف دیکھوں گا کوئی نہیں ہے تو میں گھر میں داخل ہوں گا, تم میرے پیچھے آ جانا. ابو ذر نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلنا. آپ کیا سمجھے؟ ارے یار کیا سمجھے آپ؟ ایک دفعہ بولا خالی پیچھے چلو, پوری زندگی پیچھے چلے. ہم کو مولا بول رہے 60 50 40 سال کی زندگی ہو گئی ہماری بھی, کتنا پیچھے چل رہے ہیں ہم. جب تک امام بارگاہ میں مولا آپ کے پیچھے, باہر نکلتے کہ اپنی اون لائف. پھر صبح اٹھنے کے بعد تو عابد بلرامی اب 3 دن میں چلے جائے گا, بولنے والا کون ہے؟ ایک دفعہ بولا ابو ذر کو, صرف پوری لائف ڈیڈیکیشن کے ساتھ مولا علی کے راستے پہ چل رہے تھے. میں تیز جاؤں ورنہ میری گھڑی میرے سامنے, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, آئی ڈونٹ نو. تو چلے ابو ذر کہتے ہیں کہ مولا سامنے سامنے پیچھے پیچھے. ابو ذر چلتے چلتے, ابو ذر مولا نے چاروں طرف دیکھا, پھر فوراً مولا ایک گھر میں ایک ڈور میں انٹر ہو گئے. ابو ذر پیچھے پیچھے انٹر ہوئے. ابو ذر کہتے ہیں جیسی میں انٹر ہوا, انٹر ہونے کے بعد رائٹ پہ موڑا, مولا ایک روم میں انٹر ہوئے. کہتے ہیں میں بھی جب روم میں انٹر ہوا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ کائنات کا مالک وہاں بیٹھا ہوا تھا. محمد وآل محمد صلوات. اللہ کا رسول بیٹھا ہوا تھا. گئے, سلام کیا, سلام کر کے کہا, کلمہ پڑھا, رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی, کہا میں آج سے مسلمان. بیعت کیا, وہاں سے نکل. اب سنو, سیکریفائس پہ بات سٹارٹ ہوئی تھی. ابو ذر وہاں سے اترے, نیچے اتر کے آئے, سیدھا حجر اسود کے پاس, کعبے. اب یہاں کعبے کے پاس بھی میری زبان میں رک رہا, میں کتنی دعا, لیکن لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, کعبے کے ایک ایک حصے پہ ایک دعا ہے, ایک ایک پارٹ کے اوپر ایک دعا ہے.
اگر آپ دعا یقین کرو منبر سے بول رہا میں، اگر وہاں جا کے تم دعائیں مانگو نا تو ایسے تمہارے حالات کھل جائیں، ایسے ایک ایک پارٹ کے اوپر. حجر اسود کے پاس کیا دعا کرنا، وہ جو حصہ ہے جو مقام اسماعیل کا تھا. میں الحمدللہ میں ہر سال جاتا ہوں عمرے پہ، میں گروپ کو لے کے جاتا ہوں بامبے سے، خواجہ گروپ ہے، ویرانی فیملی ہے پورا المنتظر کے نام سے. تو میں ایک ایک جگہ لے کے جا کے بتاتا ہوں ان کو کہ بابا دیکھو یہ جگہ یہاں پہ یہ مانگو. جیسا آپ وہ پنالا ہے، وہ جو مقام اسماعیل ہے جو سرکل بنا ہوا ہے، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. وہاں پہ اگر کوئی بے اولاد ہے، بے اولاد، وہاں پہ کون دفن ہے معلوم؟ جناب اسماعیل دفن ہے، جناب ہاجرہ دفن ہے. جناب ہاجرہ مدر آف جناب اسماعیل، وائف آف جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ اینڈ جناب اسماعیل. اینڈ بعض روایتوں میں 70 نبی، بعض روایتوں میں 70,000 نبی اس حصے میں دفن ہے. جو کعبے کا وہ جو سرکل ہے، وہاں جا کے اگر آپ یہاں بیٹھے، کوئی عمرے پہ جا رہا، کوئی حج پہ جا رہا، کوئی بے اولاد ہے، تو آپ بولو کہ وہاں جا کے میرے لیے دعا کرو. وہاں 1 رکعت نماز پڑھنے کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سنی شیعہ ہر آدمی وہاں جا کے نماز پڑھتا، بڑا رش ہوتا کعبے کا وہ حصہ. تو کعبے میں جو ہے وہاں پہ اولاد کے لیے دعا مانگو. اس کے بعد پلٹ کے آ رہے آپ کہاں پہ آ رہے؟ حجر اسود. حجر اسود کے بعد جبھی بھی جاؤ، اگر آپ کو چانس نہیں مل رہا ہاتھ لگانے کو، نو پرابلم، لیکن وہاں کھڑے رہ کے ایمان کے لیے کہ نسل میں ایمان ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے. روزانہ صبح شام یہ دعا مانگنا کہ اللہ میرے ایمان کو پروٹیکٹ کر، ایمان کو پروٹیکٹ کر. دعائے عدیلہ ہم پڑھتے ایمان کے لیے، حجر اسود کے پاس ایمان کے لیے مانگنا. اس کے بعد جب حجر اسود وہ جگہ جہاں میرا مولا پیدا ہوا تھا، جہاں میرے مولا کی برتھ ہوئی تھی، وہ حصہ رکن یمانی، وہاں کھڑے رہ کر امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرنا اور دعا کر کے بولنا کہ اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے، وہی سپاٹ ہے کہ آج ہم مکے میں جا رہے، آج ہم کعبے میں جا رہے، جا کے وہاں زیارت کر رہے، طواف کر رہے، we are just coming back. But see، جب آپ وہاں پہنچو تو یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا آج تو میں آیا، اللہ آج تو نے مجھے انوائٹ کیا، آج I have come here. لیکن اگر کل میرا امام آ جائے تو امام لیسٹر میں نہیں آئے گا، امام UK میں نہیں آئے گا، امام امریکہ کینیڈا میں نہیں آئے گا، امام آئے گا کعبے کے پاس. تو تم یہ دعا کرنا کہ پروردگار جب میں یہاں پہنچوں، آج تو میں کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، ٹمارو اگر میرا امام آ جائے تو میں خود آؤں یہاں پہ اور یہاں امام سے ملاقات کروں. یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے کہ میں امام سے ملوں، وہاں پہ لیسٹر سے میں آؤں اور آ کے امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. عورت مرد لڑکی لڑکا ایوری بڑی کو یہ دعا کرنا ہے. یہ اتنی بڑی دعا ہے، لیکن ہم جاتے کعبے کا طواف کرتے، وی جسٹ کم بیک، وی ڈونٹ تھنک کہ کس جگہ پہ آ گئے. اور مولا علی کا جو جہاں پہ مولا کی برتھ ہوئی وہاں جا کے کعبے کے لیے اور ایک چیز ہے، اپنی باڈی کو ہمیشہ کعبے سے ٹچ کرو، باڈی کو اس وال سے ٹچ کرو. ایسا آپ دیکھیں گے دوسرے جو اہل سنت کے بھی ہیں وہ لوگ بھی کوشش کرتے. پہلے آج کل تو جو کور ہے وہ کور جو ہے وہ ٹائٹ ہو گیا. پرانے زمانے میں جس کور ہوتا تھا تو لوگ جس کے گناہ کو معاف کرانا ہوتا وہ کور کے اندر چلے جاتے. اور جہاں دعائے مشلول جو ہماری فیمس دعا ہے، دعائے مشلول کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ جو مریض تھا وہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو کعبے کی وال سے ٹچ کر کے کھڑا ہوا تھا. تو اس وقت مولا علی اور امام حسین طواف کر رہے تھے اور پھر مولا نے اس کو دعائے مشلول دی، وہ الگ بحث ہے. تو جب بھی کعبے کو جاؤ، عمرے پہ جاؤ، اللہ ہم کو عمرہ اور حج جلد سے جلد نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب جانا نا تو اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے ایسا ٹچ کرنا اور ٹچ کر کے بولنا کہ پروردگار، یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، بگ بلیسنگ ہے. جیسا معصوم کی زیارت کرنا بلیسنگ ہے، اسی طرح خانہ کعبہ بھی ایک ایکسٹراڈنری رحمت اور بلیسنگ وہاں ملتی، وہ ٹچ کرنا. جب مولا علی کی ولادت ہوئی وہاں کھڑے رہ کر ولایت علی ہماری نسلوں میں رہے، جنریشن میں رہے، یہ دعا کرنا. ولایت علی کی دعا وہاں کرنا کہ مولا نسلوں میں آپ کی محبت، ولایت ہماری جنریشن بعد جنریشن ہو. جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آخری زمانے میں. اس کے بعد جب آپ صفا اور مروہ پہ جاتے، صفا پہاڑی کا جو ماؤنٹین ہے، چھوٹا سا ماؤنٹین بنا ہوا پورا کورڈ ہے وہاں پہ، تو وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے صحیح. صفا پہ کھڑے رہ کر اگر کوئی شخص 3 مرتبہ ایک ہی سیٹنگ میں 3 مرتبہ 3 ٹائم
سورہ واقعہ پڑھے گا ایک ہی سٹنگ میں. سورہ واقعہ زیادہ بڑا نہیں ہے, 1 گھنٹے کا پیکیج ہے. آپ اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھے صفا پہاڑی پہ بیٹھ کر, وہاں پہ گلاس لگا دیے, آپ بولیں گے جگہ نہیں ہے, نہیں جگہ ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ جاؤ, کئی لوگ بیٹھے رہتے, آپ بالکل پہاڑی کو ایسا پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا آگے ہٹ کے بیٹھو, نو پرابلم. وہاں بیٹھ کے سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ اگر کوئی پہاڑی پہ بیٹھ کے صفا پہ بیٹھ کے پڑھے گا, اللہ اس کا رزق کھول دیتا, یعنی کمپلیٹ کھل جاتا. اگر کسی کا رزق بند ہے تو اگر وہ یہاں پر ہے اور کوئی عمرے پہ جا رہا تو عمرے سے اس سے ریکویسٹ کرو, جو بھی عمرے پہ ظاہر جا رہا, کہ میرے لیے آپ تین دفعہ جا کے سورہ واقعہ پڑھ دے. اگر کوئی سورہ واقعہ وہاں پڑھے گا, اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے گا, اتنا رزق کھولے گا, یعنی ایسا بند بھی ہو جائے تو اللہ فوراً رزق کو کھول دیتا. صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے اگر وہ پڑھے, اور مروہ پہاڑی پہ جا کے دعا کرنا کہ پروردگار پھر ہم کو واپس یہاں پہ بلائے کہ ہم پھر اپنے گناہوں کو معاف کر کے تیرے گھر کا طواف کریں. بہرحال تو آئے ابو ذر آئے رسول سے مل کے کعبے میں. اس زمانہ کعبہ کیسا تھا؟ کعبہ ایک ویلی میں ہے. آج بھی کعبہ کے اطراف پورے ماؤنٹنز, آج تو ماؤنٹنز ٹوٹ گئے, پورے بلڈنگز آ گئے. اس زمانے میں بڑے بڑے فیمس ماؤنٹنز تھے مکے کے. اس ماؤنٹنز کے بیچ میں ویلی ہے, ویلی کے اندر کعبہ ہے, اور اطراف میں سامنے پورے گھر ہے, پورے گھر سامنے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اتنی دور, اتنی بڑی ماسک نہیں تھی, وہ کعبہ تھا, اطراف میں گھر تھے. ابو ذر اتر کے آئے سیدھا جو ہے حجر اسود کے پاس آئے. اتنا رش نہیں ہوتا تھا. حجر اسود کے پاس آ کے انہوں نے کھڑے رہ کے کہا یا ایھا الناس. تو جتنے گروپس پاکٹس میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ آ گئے, یہ سوچ کے کہ کوئی نیوز, زمانے میں نیوز پیپر چینلز نہیں تھے, تو جو لوگوں کو نیوز پیپر اور چینل نہیں ہونے تھے, ایک شہر کی ایک سٹی کی دوسری سٹی میں جو نیوز آتی تھی وہ ایسی آتی تھی. انہوں نے کھڑے رہ کے بلایا سب کو. آپ دیکھو سیکریفائس کیا, بلا کے کہا یا ایھا الناس. تو پورے یہ جو کافر مشرکین بیٹھے ہوئے تھے سب آ گیا بزرگ, کوئی نیوز لے کے آیا. جب سب جمع ہو گئے, اب گرڈز دیکھو یار, گرڈز دیکھو, کریج دیکھو, یہ کریج پیدا ہونا. کھڑے رہ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ بولیں گے یار کلمہ بھی پڑھنا کوئی کریج کی بات ہے؟ آج کلمہ پڑھنا کریج کی بات نہیں ہے. اس وقت کے رسول کلمہ نہیں پڑھ سک رہا تھا. جیسے ہی کہا ابو ذر نے, یہ پورے کافر مکے کے ان پہ گر گئے. اتنا مارا کہ ہم رسول کو لگ رہے, تو کون ہے کلمہ پڑھنے والا, وہی مکے میں ہمارے سامنے. ابو ذر خاموش بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر وہی کیا, پھر جمع کیا, پھر کلمہ پڑھا, پھر خوب مار. تیسرے دن, تھرڈ ڈے, جب اب کا آج تو اس کو ماری ڈالو. اس زمانے میں کوئی سیکیورٹی نہیں, لکڑیوں سے مارنے لگے. جناب عباس رسول اللہ کے جو انکل تھے وہ جا رہے تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ تم کیا غضب کر رہے, اس کو مار ڈالو گے, اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو تمہارا بزنس کاروان اس کے ٹرائب کے سامنے سے جاتا, قبیلے کے سامنے, وہ لوگ تجھے نہیں چھوڑیں گے. تو چھوڑ دیا. ابو ذر انجرڈ, زخمی ہو گئے, اسی حالت میں رسول کے پاس آئے. آ کے کیا کہا معلوم؟ جیسے ہی پہنچے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا. سیکریفائس. اب دیکھو آپ نے, تم اگر سیکریفائس کرو گے تو ریوارڈ کیا ہے؟ ابو ذر واز ویری پور, بہت غریب آدمی تھے. ان کے ایک انکل تھے جن کی اولاد نہیں تھی اور وہ بڑے رچ تھے. رسول نے کہا ابو ذر تم اب یہاں مکے سے چلے جاؤ. رسول کا جملہ, تم نے اپنے حق کو ادا کیا. اتنا بڑا جملہ, تم نے اپنے حق کو ادا کر دیا. تم واپس جاؤ, تمہارے انکل کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی پوری دولت تم کو ملے گی, اور تم مجھ سے اس وقت آ کے ملنا جب میں کھجوروں والے, ڈیٹس والے سٹی میں پہنچ جاؤں, کھجوروں والے شہر میں پہنچ جاؤں. یہ مکے کا واقعہ. ابو ذر مکے کے بعد پھر رسول سے نہیں ملے, وہ مدینے میں جب رسول آئے تو مدینے میں آئے, اور ابو ذر نے پورے اپنی ٹرائب میں تبلیغ کرنا شروع کی. وہاں جا کے آپ نے ایک چیز غور کی, ذرا سا سیکریفائس دیا تو اللہ نے مالا مال کر دیا, غربت ختم ہو گئی. تو تھوڑا تم کام کرو گے اسلام کے لیے, مولا تمہارے رزق کو ایسا کھولیں گے. if you do something for Islam, if you do something for Karbala, if you do something for Imam, مولا رزق کو ایسا کھول دے. اس کے بعد وہاں پہ آپ دیکھو ابو ذر کا شروع سے وہ جذبہ دیکھو. پہلا ریولیشن, پہلا انقلاب اسلام میں کس نے لایا؟ رسول کے بعد. یہی ابو ذر الغفاری ہے.
3 इमाम मौजूद है मक्के में, 3 इमाम्स, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। दोस्तों गर्ड्स चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। इतनी बड़ी हुकूमत तीसरे खलीफा के खिलाफ, प्रोटेस्ट किसने किया, इनकलाब किसने लाया, रिवोल्यूशन किसने लाया? मदीने में अबू ज़र ने काम किया, सैक्रिफाइस इस्लाम के लिए। डायरेक्ट जाकर उस रूलर को बोलते थे कि तू जो ये पैसे खर्च कर रहा, तू जो ये जुल्म कर रहा, ये माल तेरा नहीं है, ये मुसलमानों का माल है। मैं एक बात बोलूं, अपने माल पे गनी बनो, लोगों के माल पे क्या है? हाँ? पब्लिक के मनी पे, फंड के ऊपर आप बड़े रिच पर्सन हो गए। इस्लाम के गनी तो ऐसे ही बने। सीरत देखो, हमारी मां की सीरत, खदीजतुल कुबरा की। बस 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 दोस्तों, उसके बाद जब इतना करेज से बोलने लगे अबू ज़र, तो क्या किया? उस हुकूमत ने इनको पकड़ा, पकड़ के इनका जो गॉडफादर था ना सीरिया में, मैं नाम नहीं ले रहा, उसके पास भेज दिया। उसने कहा यार ये प्रॉब्लम मेरे पास, मेरी हुकूमत में क्यों आ गया, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम। उसने क्या किया? उसने उनको उठा के, जब अबू ज़र पहुंचे तो उसने, गॉडफादर ने कहा सुनो, अपने लोगों से कहा इसको सीधा दरबार में लेके नहीं आना, बल्कि इसको फौज बताओ, मेरी आर्मी बताओ, मेरी पूरी आर्मी बताओ, मेरा जुल्म बताओ, तो इसका जबान बंद हो जाएगी। मेरी आर्मी को देखे, यहां कुछ नहीं बोलेगा। अबू ज़र ने पूरी आर्मी को देखा, देख के इसके दरबार में गए। 3000 आदमी दरबार में बैठा हुआ था। अबू ज़र पहुंचे तो उसने कहा, अमीर शाम ने कहा, अबू ज़र को जानता था, अबू ज़र या मेरी हुकूमत है, यहां अली अली नहीं करना। दोस्तों फिर मैं बोला ना, गर्स करेज चाहिए। तलवार को टेक के उठे, उठ के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलने लगे, सुन मैं पैदा अली अली करने हुआ हूं, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। उसने कहा इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास आ गया, इनको सीधा साउथ लेबनान भेज दिया। साउथ लेबनान की जो शीयत है वो अबू ज़र का सदका है, इसीलिए वो हुकूमतों से नहीं डरते। अरे क्या है, मैं यही तो बोलना चाह रहा था, बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं डरते, हुकूमतों से नहीं डरते। इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह, ट्रस्ट योर इमाम, देखो रिवॉर्ड क्या मिलता। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बड़ी एहतियात से पढ़ रहा। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो गई थी, 2 आदमियों को छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, बिग पावर से एक तरफ। क्या कोशिश नहीं की, 32 डेज लड़ने के बाद घुटनों को टेकना पड़ा। क्यों? उनके पास दुनिया की ताकत नहीं थी, इनके पास पूरी दुनिया का पावर था। उनके पास क्या था? वो रात मुझे आज भी याद है, कुवैत में, मैं आई वाज देयर इन कुवैत एट दैट टाइम। वो आगा का मैं नाम नहीं ले रहा, सैयद का, सैयद बोल रहा खाली, सैयद का मैसेज आया था पूरे शिया वर्ल्ड को कि सुनो आज की रात हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम आज 2 काम करना। मैं पूरे शिया वर्ल्ड को बोल रहा, मैं पैसे नहीं मांग रहा, टाइम नहीं मांग रहा तुमसे, मैं तुम्हारी ताकत नहीं मांग रहा, आई जस्ट वॉन्ट 1 आवर फ्रॉम एवरीबडी। उस सैयद ने कहा कि एक काम करो हमारे लिए, आज हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत की रात है। उन्होंने क्या कहा कि ज़ियारत आशूरा और जोशन सगीर, कबीर नहीं जो हम रमजान में पढ़ते वो नहीं, सगीर छोटी दुआ का, ये दुआ पढ़ो आज हमारे लिए मुसीबत की रात है। पूरे कुवैत में हर मस्जिद में, हर पूरा अरब वर्ल्ड जो ज़ियारत आशूरा और जोशन सगीर पढ़ रहा था। नतीजा क्या हुआ? जब वही ट्रस्ट कर रहा था इमाम हुसैन पे, ट्रस्ट था अल्लाह के ऊपर, तो इतनी बड़ी हुकूमत को कहना पड़ा कि अब हमसे पीस कर लो, हम नहीं लड़ सकते तुमसे। वो लोग कहने लगे कि ये जंग है या क्या है, हमारी इतनी ताकत, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे मालूम हो रहा कि जैसे कोई स्पिरिचुअल पावर है जो हमको खत्म कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा। ये है सैक्रिफाइस। इफ यू डू समथिंग इन लेस्टर, प्लीज, मैं बोल रहा, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा, इग्नोरेंस से बाहर आओ, गफलतों से बाहर आओ, हाथ जोड़ के बोल, फ्रॉम माई हार्ट
میں بیک کر رہا، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے نہیں، کچھ نہیں کرنا، میں پرفیکٹ ہوں. دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں سوائے معصوم کے. ہر لمحہ ہمارے سے گناہ ہے. بس ایک کام یہ کرو محرم کا. آج میں نے بہت سوچا تھا کہ میں علماء پہ پڑھوں گا، لیکن پوری مجلس اس پہ نکل گئی. میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہ رہا. اب کل کی ایک مجلس ہے، پرسوں تو انشاءاللہ شہادت کا دن ہے، وہ چہلم کا دن ہے، پھر وہ 3 دن کی ٹاپک الگ ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو میں علماء پہ پڑھوں، علماء پہ، ان علماء کے اوپر کہ کیا پرسنالٹیز تھے یہ لوگ. ان کی زندگی سے ہم سیکھنا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ناؤ. انہوں نے جس پیریڈ میں کام کیا نا، میں یہی بولتا دوستو، یہ 10 دن میں ایک چینج لا کے مجھے یہ دینا کہ اگر تم نے ذرا سا بھی اپنے آپ کو بدلا نا، بلیو می، لیسٹر میں تمہارا نام باقی رہے گا. لیسٹر میں تمہارا نام باقی رہے گا. یہ پلیز غور سے سنو، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، فیملی ہے ایلیویت کی، اتنی جنرس فیملی ہے، اتنی کریم فیملی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اگر تم نے ایک سٹیپ بھی آگے بڑھ کے کچھ کام کیا، یہ اتنے کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو بھی باقی رکھ دیتے. اب سمجھے میرا اتنا بڑا جملہ تھا کہ کبھی گھبراؤ مت، ورنہ لیسٹر میں بیٹے بھول جائیں گے، اولاد بھول جائے گی. مولا علی کا جملہ، مولا علی کا سرمن ہے کہ کس غفلت میں، کس اگنورنس میں پڑے ہوئے ہو. تم کو بڑا فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے اپنی فیملی کے اوپر. تمہاری بیوی تمہارے انتقال کے بعد کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی. غلط ہے. سینگز آف امام علی، اولاد 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یاد کرے گی، اس کے بعد یہ ونٹر میں کوئی تمہاری لحد پہ، تمہاری گریو پہ آگے فاتحہ نہیں پڑے گا. اگر آئس گرتی رہی تو، سنو گرتی رہے گی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، unless you do something. انشاءاللہ منڈے سے بتاؤں گا، میری ہاٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ 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 میرا مولا چاہے تو، میرا مولا چاہے تو. بس میری خواہش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، ڈو سم تھنگ، پلان یور سیلف، پلان یور سیلف. کل کی آخری مجلس ہے نا اس ٹاپک کے اوپر، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول کہ یہ ذہن کو کھول دو. اب کھولو، اوپن کرو، اوپن کرو، اور جسٹ ریویو کرو آج شام میں گھر جا کے کہ میں نے اپنی لائف میں کیا کیا، کیا کیا میں نے اپنی لائف میں. بس اگر یہ آپ کے ذہن میں آ جائے نا، and ask Allah, ask مولا کہ مولا give me chance to serve you, give me chance to serve the community, give me chance to serve the Islam. اور یہ بولو ضرور کہ مولا جب چانس لینا تو مجھ میں سے ہپوکریسی کو نکال لینا. جو بھی میں کام کروں only for you کروں. تو پھر مولا اگر اس کے بعد چانس ملا، and if you get chance and if you do it، تم آج کے لیسٹر کے ابوذر بن جاؤ گے. یار اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں. عورت لیسٹر کی فضا بنے گی، مدر آف ہمارے یاسر بننا ہے. if you do something. بہرحال کل انشاءاللہ آخری مجلس میں صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. کربلا کا میسیج یہی تھا، کربلا کا پیغام یہی. دس از کربلا میسیج. کربلا ہمارے بلڈ میں آ جانا چاہیے کہ کیا مصیبت پڑ گئی کربلا میں. ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. ایک دوپہر میں بی بی کا گھر اجڑ گیا، اور ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. چہلم کی تیاری ہر طرف ہو رہی. آج صبح میں گھر میں چینلز دیکھ رہا تھا، اہل بیت چینل، اور جب
بتا رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں میرے مولا حسین کے روضے کی طرف لوگ کیسے جا رہے ہیں. اب تو فائنل سٹیجز میں سب. کیا جذبہ ہے, کیا جذبہ ہے. اللہ ان کو آباد رکھے, اللہ آباد رکھے. یہ کس کی خواہش ہے؟ چہلم کس کی وش ہے؟ کس کی وش ہے؟ کس کی خواہش ہے؟ اس غریب بہن کی, اس مظلوم بہن کی. اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. آپ کو معلوم ہے جب بی بی زینب کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا, جب نکاح سرمنی ہوئی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ, تو مولا علی نے جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ, روز میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملنے تمہارے گھر آیا کرے گا. عبداللہ نے کہا مولا یہ میرے لیے آنر ہے کہ میرا آقا میرے گھر آئے. He is most welcome. It's really honor for me, honor for me کہ میرا امام میرے گھر آئے گا. عبداللہ نے, اور روز میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن حسین کو جانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. بی بی زینب گھبرا گئی, ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا, میرا بھائی نہیں آیا ابھی تک. انتظار کرتے ہوئے روم سے دالان میں ورانڈا میں آ گئی, نہیں آئے حسین. بی بی پریشان, انتظار کرتے ہوئے بیک یارڈ جس کو بولتے ہیں وہاں چلی گئی. پھر پلٹ کے دروازے کے پاس آ گئی, سامنے کے دروازے, کہ میرا حسین ابھی تک نہیں آیا, میرا حسین نہیں آیا. انتظار کرتے کرتے دروازے پہ جو آنگن تھا اس میں بیٹھ گئی بی بی. تھکی ہوئی زینب ہے, تہجد کی اٹھی ہوئی زینب, دھوپ نکل گئی, اب تک میرا بھیا نہیں آیا. بیٹھے بیٹھے بی بی کو نیند لگ گئی, آنکھ بند ہو گئی. سہارا لے کے دیوار پہ بی بی بھائی کا انتظار کرتے ہوئے ایسا بیٹھی ہوئی. نیند آ گئی, اتنی تھکی ہوئی تھی کہ نیند آ گئی. کچھ دیر کے بعد مولا حسین آئے. جب آئے تو دیکھا بہن کی محبت کو کہ میری بہن میرا انتظار کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی. لیکن بہن کے چہرے پہ دھوپ تھی. حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بہن کو نیند میں سے ڈسٹرب ہو جائے, آرام میں خلل ہو, بلکہ اپنا ابا کا دامن سامنے کر کے ایسا ٹھہر گئے کہ میری بہن کے اس چہرے پہ دھوپ نہ آئے. کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی. بی بی نے بھائی کی محبت کو دیکھا. بی بی کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی. عزیزوں, مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا, کربلا پہنچی موقع نہیں ملا, عاشورے کو گلے پہ خنجر چل گیا موقع نہیں ملا. لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا, بی بی زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, یہ میرا جملہ نہیں ہے. امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتا کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزو, بی بی نے حسین کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا, بھیا تیرے بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا, ورنہ اپنی چادر دے دیتی. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. بی بی ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. اسی طرح پرسادو, ایک رات رہ گئی چیلم کے لیے. اب زندہ رہیں گے تو پھر ہم عشاء اربعین کریں گے انشاءاللہ, اور مر گئے تو خبر میں خاک اڑائیں گے. تکلف سے مت رو, تکلف سے مت رو. شب جمعہ ہے, شب جمعہ. عزیزو, آج لاکھوں لوگ میرے مولا حسین کے روزے پہ سلام کر رہے. ہم بھی دور سے اپنے آقا کو سلام کرتے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. عزیزو, زینب قافلے کو لے کے منزلوں کو طے کرتی ہوئی جب کوفے سے شام کی طرف چلی, شام سے پہلے یہ قافلہ روکا گیا. رات کا وقت تھا, قافلے کو روکا گیا اور یہ قافلہ ایک چرچ کے قریب جا کے رکا. چرچ کے قریب رکا تو اور جو وہاں کا پریسٹ تھا اس کو شمن نے جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ قافلہ ہے, ہم حکومت کے لوگ ہیں,
اور ہمارے ساتھ کچھ سر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لا کے رکھ دو چرچ میں۔ اس نے لا کے ایک روم میں پورے سروں کو رکھ دیا، بیبیاں گوشے میں بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ شاید حلب کا ہے، الیپو کا، ابھی سیریا پہنچنے سے پہلے جب رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اس پتھر پہ، جو آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جب بھی ظاہر الیپو جاتا ہے اس پتھر کو، سٹون کو دیکھتا ہے، تڑپ جاتا، اس لیے کہ اس پہ آج تک مولا حسین کے خون کے اثرات ہیں۔ عزیزوں، پتھر رکھ دیا گیا، اس نے دروازے کو بند کیا۔ وہ پریس یہ کہتا ہے کہ آدھی رات کے بعد مجھے عجیب اس روم میں سے ایک نور، ایک برائٹنس نظر آئی، تو میں جو دروازہ تھا، اس دروازے کی جو درار تھی، اس درار میں میں نے جا کے دیکھا کہ جس باکس میں امام حسین کا سر مبارک تھا،